بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مفتی حنیف قریشی صاحب کا ایک بار پھر رجوع نامہ جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ان کا رجوع نامہ خود دیکھ لیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، سننا چاہیں تو آپ سن بھی سکتے ہیں۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے سناؤں گا تاکہ جو نہیں پڑھ سکتے وہ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں کہ حنیف قریشی صاحب جو ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کے رجوع نامے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کچھ حقائق ہیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنے ہیں، کچھ پردے ہیں جو میں نے ہٹانے ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ سننے کے بعد اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں۔ حنیف قریشی صاحب کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، مناقب مسمى مفتی محمد حنیف قریشی والصوفی عبدالرحمن صاحب، محتمم جامعہ عمار بن یاسر اسلام آباد و خطیب مرکز اہل سنت جامعہ مسجد سیدہ آمنہ کریر اور راولپنڈی، حلفاً اقرار کرتا ہوں کہ میں الحمدللہ مسلمان سنی اصولاً فروعاً حنفی ماتریدی اور مشرباً قادری ہوں، اور معمور من الرسول حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی، حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور امام اہل سنت اعلیٰ حضرت مولانا امام احمد رضا خاں محدث بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات و تحریرات در باب عقائد ضروریات دین ضروریات اہل سنت دل و جان سے مانتا ہوں۔ بالخصوص تکمیل الایمان از شاہ عبدالحق محدث دہلوی اور حسام الحرمین رد الرفضہ، اعتقاد الاحباب از زلال الانقا اور مطرع القمرین جیسی کتب کو سینے سے لگائے ہوئے ہوں اور ان کی مکمل تائید و تصدیق و تصویب کرتا ہوں۔ اللہ کریم مجھے اس پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے۔ ماضی میں مجھ سے جو بھی فروگزاشت ہوئی ہیں میں ان تمام امور پر شرعی توبہ رجوع کر چکا ہوں اور اب بھی کہتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اہل سنت و جماعت کی مقتدر علمی شخصیات اگر آئندہ بھی میرے کسی قابل مواخذہ عمل پر مجھے توبہ رجوع کی دعوت دیں گے تو میں خوش دلی سے اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ رجوع کروں گا، کیونکہ یہ بات میرے دل اور دماغ میں راسخ ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ یہ ہے ناظرین مفتی حنیف قریشی صاحب کا رجوع نامہ جو آپ احباب نے سنا۔ اب یہاں پر میں مکمل توجہ آپ کی چاہوں گا، بالخصوص میں یہاں پر مخاطب ہوں مفتی حنیف قریشی صاحب سے کہ حنیف قریشی صاحب اس قسم کا توبہ رجوع کا جو لالی پاپ ہے یہ آپ نے پہلے بھی قوم کو دیا ہوا ہے۔ اب یہ میں کیوں لالی پاپ کہہ رہا ہوں، کیوں آپ کی توبہ رجوع پر اعتماد نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ گفتگو سننے کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ حنیف قریشی صاحب آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوں، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوں، احمدیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہوں، یہ سارے کے سارے ہیں تفصیلی، لیکن جب آپ رجوع کرتے ہیں وہ اجمالی کرتے ہیں۔ آپ کے معاملات تفصیلی ہیں تو تفصیلی توبہ رجوع کیجئے گا، اجمالی آپ کیوں کرتے ہیں؟ سادہ لوگوں کے لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ توبہ اور رجوع کا مقصد کیا ہے، اور یہاں پر بلکہ میں رک کر یہ بات کہنا چاہوں گا حنیف قریشی صاحب سے۔ حنیف قریشی صاحب علامہ نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو تو آپ نے پڑھا ہوگا، توبہ اور رجوع کے حوالے سے جو انہوں نے شرائط بیان کی ہیں کیا وہ آپ کی توبہ رجوع میں پائی جاتی ہیں؟ کتنے بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے توبہ رجوع کی جو شرائط بیان کی ہیں مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا آپ کی توبہ اور رجوع میں وہ شرائط پائی جاتی ہیں؟ مقصد کیا ہے توبہ کا؟ جو میں بات عرض کرنے لگا تھا، توبہ کا مقصد یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرنا، اپنے نفس کی مخالفت کرنا۔ جب بندہ اجمالی توبہ کرتا ہے تو وہ اپنے نفس کا پھر بھی دفاع کر رہا ہوتا ہے، اپنے نفس کا بچاؤ کر رہا ہوتا ہے۔ توبہ کا مقصد یہ ہے کہ بندہ نادم ہو، اس کو ندامت ہو، اس کو شرمندگی ہو، لیکن جب بندہ اجمالی کی آڑ میں توبہ کرتا ہے تو مجھے وہ بتائیے کہ وہ کیسے بندہ شرمندہ ہوگا؟ وہ تو جان چھڑا رہا ہوتا ہے۔ ساڑھے پنجابی زبان کہتے ہیں کہ گونگلوں تو مٹی چڑھنے والی گل ہے۔ تو سب سے پہلی میری بات یہ ہے، سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ تفصیلی ہیں، آپ تفصیلی اعتبار سے توبہ رجوع کیوں نہیں کرتے، اجمالی آپ کیوں کرتے ہیں؟ ایک دوسرے نمبر پر جو میں بات کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ عقیدہ طحاویہ تو آپ نے پڑھا ہوگا۔ عقیدہ طحاویہ میں کیا آپ نے نہیں پڑھا کہ لکھا ہوا ہے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ہر اس بندے کا بغض دل میں رکھیں گے کہ جو اصحاب رسول کا بغض اپنے دل میں رکھتا ہے۔ آپ مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا آپ ان لوگوں سے بغض رکھتے ہیں جو اصحاب رسول سے بغض رکھتے ہیں؟ عبد القادر شاہ صاحب کو آپ نہیں جانتے؟ کیا آپ فتنہ حویلیاں محمود ہزاروی کو نہیں جانتے؟ اس کے بیٹے کے ساتھ محی الدین محبوب کے ساتھ عرفان شاہ صاحب نے مناظرہ کیا۔ اب مجھے دیانتداری سے بتائیے کون ہے جو نہیں جانتا عرفان شاہ صاحب نے، جنہوں ساری پنجابی زبان کے اندر مٹی پلید کر کے رکھ دیتی سی، مناظرے کی تعریف تک نہیں اس بندے کو آئی، اور پھر اس کے سامنے اس کے باپ کی جو تذلیل کی ہے، ان کے مریدوں کے سامنے جو تذلیل کی ہے، یا تھا کہا کہ میں نہیں تیرے باپ نو مانتا بندہ بھائی،
ہم نہیں تمہارے باپ کو مانتے. کیسے ہیں وہ مجدد کیسے ہو سکتے ہیں, محقق کیسے ہو سکتے ہیں, وہ پتہ نہیں کیا جو اپنے باپ کی تعریف کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے وہ لفظ با لفظ میں نہ کہہ سکوں کیونکہ ایک عرصہ دراز ہو گیا مجھے سنے ہوئے, لیکن یہ بات تو طے شدہ ہے نا کہ عرفان شاہ صاحب نے مناظرہ کیا, عرفان شاہ صاحب نے مٹی پلید کی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس وقت انہوں نے دفاع کیا تھا. مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا آپ نے عرفان شاہ صاحب سے یہ فتنہ حویلیاں, محمود ہزاروی, عبد القادر شاہ, یہ محی الدین محبوب, کیا آپ نے ان لوگوں سے اعلان برات کیا؟ حال ہی میں اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کی ہیں. وہ پنڈی کا جو رچ ہے ریاض شاہ, مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا اس نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں نہیں کی؟ کیا آپ نے ان سے اعلان برات کیا, لا تعلقی کا اظہار کیا آپ نے؟ کیا ان سے آپ نفرت کرتے ہیں؟ یہ دو ٹوک آپ جواب کیوں نہیں دیتے ان لوگوں کو؟ اب یہ ریاض شاہ ہو گیا, یہ عرفان شاہ صاحب و دیگر جتنے بھی ہیں, عبد القادر صاحب سمیت, اب مجھے بتائیے کیا یہ روافظ کی ڈگر پہ چل رہی ہیں یا نہیں چل رہی؟ ان لوگوں کو سینے سے لگائے ہیں کہ جو اصحاب رسول سے نفرت کرنے والے ہیں, اصحاب رسول پر معذرت تبرہ کرنے والے ہیں, اصحاب رسول کے حوالے سے نازیبا جملے الفاظ بولنے والے ہیں. آپ یہ جتنے بھی پنڈی گروپ کے لوگ ہیں یہ سارے ان سے جو ہے وہ گلے مل رہے ہیں. یہ حال آپ نے دیکھا ہوگا, یہ پچھلے دنوں یہ عرفان شاہ صاحب ایک ویڈیو چل رہی تھی کہ عرفان شاہ صاحب وہیں پر جو فتنہ حویلیاں جن کو کہا جاتا ہے محمود ہزاروی کے مزار پہ یہ گئے یا نہیں گئے, ان کی قبر پہ گئے یا نہیں گئے. محی الدین محبوب شاہ, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا ہے اور میں نے وہ جملے سنے ہیں, جیسے مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ یہ محبوب محی الدین جو ہے یہ اپنے باپ کی جو ہے وہ شان بیان کر رہا تھا, وہ اس کے فضائل بیان کر رہا تھا, میرا باپ محدث ہے, میرا باپ یہ ہے, میرا باپ یہ ہے. اور عرفان شاہ صاحب جب وہ سارے ہلا رہے تھے تائید میں کہ ہاں ٹھیک کہہ رہے, پہلے مناظرے ہو رہے تھے, اب تائیدیں کی جا رہی ہیں, اب گلے ملا جا رہا ہے. جو دو رنگی اختیار کرے پھر ان کی محبت دلوں سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے. اب مجھے بتائیے حنیف کلائی صاحب, اگر واقعی آپ سنجیدہ ہیں توبہ رجوع کے حوالے سے, آپ نے اعلان برات کیا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا؟ کب کرنا ہے اعلان برات؟ آگے چلیے. جب بندہ کسی پر کوئی فتویٰ لگاتا ہے اور وہ شے اس میں موجود نہ ہو, پائی نہ جاتی ہو, وہ فتویٰ لوٹ کر کدھر آتا ہے؟ لگانے والے پر. آپ کا پورا پنڈی گروپ کنز العلماء علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کے سامنے ابھی تک بیٹھانے ہمت نہیں ہوئی, حتیٰ کہ جلالی صاحب کو یہ کہنا پڑا کہ کنجروں گھر بیٹھے ہیں جواب دے دیو, سامنے تو تسی آ نہیں سکتے. یہ جلالی صاحب کو بالآخر مجبور ہو کے شاید یہ کہنا پڑا. مجھے دیانتداری سے بتائیے آپ میں سے کون ہے جو علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کو سیدھا زہرا پاک کا گستاخ جو ہے وہ ثابت کر سکا؟ کوئی حوالے آپ نے دیے, کوئی دل, کچھ بھی نہیں, سوائے گالیوں کو آپ نے کیا کیا. اور جلالی صاحب نے شاید ان کے جامعہ میں اتنے طلباء نہیں ہوں گے, ان کے شاگرد شاید اتنے نہیں ہوں گے جتنے اس بندے نے حوالے پہ حوالے رکھ دیے آپ حضرات کے سامنے. لیکن پورے پنڈی گروپ میں کوئی غیرت نام کی چیز ہی نظر نہیں آئی, کوئی بندہ مناظرہ میں نہیں آیا. آپ سب جتنے بھی محب اہل بات بنے ہوئے تھے نا, سارے پنجابی زبان کے اندر مودی چاگوں کے سارے بہ گئے. افسوس ہوتا ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. اتنے بڑے عاشق رسول کو, اتنے بڑے عاشق اصحاب رسول اور اہل بیت رسول کو, اتنے بڑے عاشق اولیاء کرام کو, اتنے بڑے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ محقق بھی ہیں, یار یہ سارے لفظ ہی چھوٹے پڑ گئے اس بندے کے سامنے. امام کہہ لیں, آپ جو نام دینا ہے آپ دے لیں, لیکن یہ سارے لفظ جلالی صاحب کے سامنے چھوٹے پڑ گئے ہیں. اتنی بڑی علمی شخصیت علامہ اشرف آصف جلالی صاحب, کیا آپ نے علامہ اشرف آصف جلالی صاحب سے معافی مانگی؟ آپ کچھ بھی ثابت نہیں کر پائے. معافی مانگی, اگر نہیں معافی مانگی تو مجھے بتائیے آپ کا توبہ اور رجوع ہم کیسے اعتبار کر لیں, اس پر کیسے ہم مان لیں آپ کی توبہ رجوع کو؟ اسی طرح ویس قادری صاحب جو ہیں, ان کی بیٹی کے بارے میں آپ نے کیا کیا غلط اور خلیظ لفظ استعمال کیا, آپ نے توبہ رجوع تو کر لیا, ان سے معافی مانگی. آگے چلیے, میں ایک قدم اور آگے بڑھاتا ہوں. جب کوئی بندہ کسی پر تہمت لگاتا ہے اور وہ ثابت نہ کر پائے, جیسے آپ نے حاجی عمران اتاری صاحب پر بہتان لگائے, تہمتیں لگائیں, حاجی عبدالحبیب اتاری صاحب پر آپ نے بہتان اور تہمتیں لگائی ہیں, مجھے دیانتداری سے بتائیے آپ کچھ ثابت کر پائیں؟ بلکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, آپ نے تو یہاں تک لکھا فتاوی رضویہ شریف میں کہ جب بندہ کسی پر بہتان لگاتا ہے, تہمت لگاتا ہے اور وہ ثابت نہ کر پائے تو ایسا بندہ فاسق ہے. اور اگر علل اعلان تہمتیں لگائے اور ثابت نہ کر پائے تو ایسے بندے کی تعظیم جو ہے وہ نہیں کی جائے گی, بلکہ ایسے بندے کی توہین واجب ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سرکار اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں, شمشیر اعلیٰ حضرت صاحب. اب مجھے دیانتداری سے آپ بتائیے, کیا آپ نے کوئی پروف رکھا تھا؟ کون سے آپ کے پاس ویڈیو کلپ ہیں, کون سے آپ کے پاس پروف ہیں؟ کوئی بندہ سامنے آیا جس نے کہا میں نے اتنے لاکھ روپے دیے ہیں جناب,
میں نے اتنے کروڑوں دیے ہیں اور یہ کھا پی کے مجھے میرے پاس رسید ہی کوئی نہیں ہے، پروف ہی کوئی نہیں ہے. کوئی ایسا بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا؟ یا کسی بندے نے کو ویڈیو بنائی ہو، یہ دیکھیں جناب میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں، وہ کہاں استعمال ہوگا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. کوئی آپ کے پاس ایسا کوئی، یعنی کہ سادہ لفظ میں یوں کہہ رہے ہیں کیونکہ شرعی آپ کے پاس ثبوت ہے، شرعی ثبوت ہے آپ کے پاس. ویسے تو کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہہ سکتا ہے، مجھے کوئی بندہ تیار کر دے، اللہ نہ کرے، اور جناب ہم آپ کو اتنے لاکھ روپے دیتے ہیں، آپ کہہ دیں صرف اٹھ کے کہ ہاں ہاں حاجی عبدالحبیب صاحب نے میرا اتنا پیسہ کھا لیا، عمران طاری نے میرا اتنا پیسہ کھا لیا. اب میں کہہ بھی دوں تو مجھے بتائیے اس سے کیا ثابت آتا ہے کہ میں صحیح ہو گیا، وہ غلط ہو گیا؟ مطلب یہ ہے کہ شرعی ثبوت آپ کے پاس کوئی ہیں سوائے دعووں کے، فتووں کے، تہمتوں کے آپ کے پاس تھا کیا؟ آپ نے رجوع کیا، کو معافی مانگی ان سے؟ کوئی ایسے سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا. آگے چلیے، آخری بات اس حوالے سے میں کرنا چاہوں گا. دعوت اسلامی کو آپ نے کہا کہ یہ ناسبیت کی طرف جا رہی ہے، یہ ناسبی ہو چکے ہیں. آپ کے علاوہ حنیف قریشی صاحب کتنے بندے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں؟ دعوت اسلامی سے حسد کرنے والا نہ ہو، بغض رکھنے والا نہ ہو، اہل علم ہو اور پھر دیانتدار بھی ہوں. مجھے بتائیے کون ہے جو دعوت اسلامی پر اس طرح کے فتوے لگا رہے ہیں کہ یہ ناسبی ہیں سوائے آپ کے؟ تو مجھے دیانتداری سے بتائیے کیا یہ ناسبی ہیں؟ کیا ثابت آپ نے کیا؟ کچھ بھی ثابت آپ نہیں کر پائے. تو کیا آپ نے دعوت اسلامی والوں سے معافی مانگی؟ جب آپ نے کسی سے معافی مانگی نہیں ہے، جن جن کی حق تلفیاں آپ نے کی ہیں ان سے بھی کوئی آپ نے معافی نہیں مانگی، مجھے بتائیے آپ کی توبہ، آپ کا رجوع کا جو معیار ہے وہ کیا ہے؟ کیسے ہم اعتبار کر لیں؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو آپ لالی پاپ دیتے ہیں نا، سب سے پہلے جو توبہ اور رجوع کی شرائط ہے نا، آپ ان پر پورا اتریں اور پھر استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لوگوں کو یقین ہو جائے گا کہ ہاں واقعی آپ نے توبہ اور رجوع کر لی ہے، اور اجمالی نہیں تفصیلی کیجیے گا. ناظرین سے گزارش کروں گا کہ جتنی بھی آپ نے گفتگو سماعت کی ہے، آپ اپنی رائے کا اظہار جو ہے وہ کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.